بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، طالبان نے کل پھر امریکہ کو یہ دھمکی دی ہے کہ 1 مئی تک انخلاء یقینی بنائیں، ورنہ حالات پھر ہم آپ کے اور ہمارے دونوں کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، اور ہم یہاں وہی جو ان کا ایک مخصوص فکر ہے کہ خون کی ندیاں یہاں بہہ جائیں گی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس مرتبہ انہوں نے براہ راست امریکن پریزیڈنٹ صدر جو بائیڈن کو مخاطب کیا ہے۔ ناظرین کرام، افغانستان کی صورتحال میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی ہے صدر ٹرمپ کی چھٹی کے بعد۔ تھوڑا عرصہ پیچھے جائیں، آپ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ کو اس حقیقت کا علم ہو گیا تھا کہ اب وہ دنیا کی اتنی مہنگی جنگ نہیں لڑ سکتے، وہ اپنی فورسز کو یہاں سے نکال رہے تھے۔ انہوں نے توجہ دے دی تھی ادھر مڈل ایسٹ پہ، اور وہ حوثیوں کے خلاف ان کی مدد کر رہے تھے سعودی عرب کی۔ اب جو اچانک پانسا پلٹا ہے جو بائیڈن کے آنے سے، تو انہوں نے بالکل ہی متضاد پالیسی اپنائی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو بائیڈن کی افغانستان والی پالیسی کی ایسی تیسی کر دی اور اسے اٹھا کے پھینکا باہر، اور سب سے بلکہ اس سے بھی پہلے انہوں نے آغاز جو ہے سعودی عرب سے کیا تھا، اور اعلان کر دیا کہ جناب حوثیوں کے خلاف ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتے، بلکہ شنید یہ ہے کہ حوثیوں کو خفیہ مدد پہنچائی جا رہی ہے، جس کے بعد انہوں نے اس کی سعودی عرب کی جو انسٹالیشن ہے ان پہ حملے شروع کر دیے۔ اور جو پرسوں انہوں نے حملہ کیا ہے، اس کے بعد سعودی حکومت کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اس حملے سے صرف سعودی عرب کا نہیں، پوری دنیا کے تیل کے سپلائی سسٹم کو نقصان پہنچے گا، اور تیل کی قیمتیں بے قابو ہو جائیں گی۔ اور انہوں نے پوری دنیا سے اپیل کی ہے کہ یہ جنگ اب ہماری نہیں رہی، یہ معیشت کو کمزور کرنے کی جو لڑائی ہے، اس سے ہماری معیشت خالی کمزور نہیں ہوگی، پوری دنیا کی معیشت پہ اثر پڑے گا، کیونکہ سعودی عرب کا جو پٹرول ہے، جو تیل ہے، آپ کو پتہ ہے آدھی دنیا کو تو میرا خیال سپلائی ہوتا ہی ہوگا۔ ادھر افغانستان میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ افغانستان میں انہوں نے یکسر 120 سینٹی گریڈ کا جو ٹن لیا ہے۔ انہوں نے طالبان سے کہا کہ جناب آپ ابھی حوصلہ رکھیں، ابھی فوجیں نکلنی کوئی نہیں، اور ہمیں نہ اس کا کوئی حل ڈھونڈنے دیں۔ اب بنیادی بات یہ ہے، اگر یہ معاہدہ قطر والا نہ ہوا ہوتا نا، دوحہ والا معاہدہ، جس میں وہ بھی پاکستان کروایا تھا، ان کے بار بار ایڑیاں رگڑنے پہ پاکستان نے کروایا تھا معاہدہ، پاکستان نہ اس میں شامل ہوتا، چین شامل نہ ہوتا، تو طالبان کب معاہدہ کرتے تھے ٹرمپ سے یا امریکنوں سے؟ ان کا تو مطالبہ یہ تھا کہ پہلے یہ فوجیں نکلیں پھر ہم بات کریں گے۔ یہ پاکستان تھا جس نے انہیں مجبور کیا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے اتنا برداشت کیا ہے، ہماری گارنٹی پہ برداشت کر لیں۔ اب پاکستان یا چین یا روس کے منہ سے طالبان کو کہیں کہ تم جناب اب جو بائیڈن کی بات مان لو۔ اچھا، مرے پر 100 دو رہے۔ اب میرا خیال ہے صدر جو بائیڈن کا کوئی مشیر جو ہے نا، وہ کچھ یہ جہاز لائٹ ہی ہوگا، یہ لوگ کچھ زیادہ ہی نا ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ طالبان کو یہ کہنا، مشورہ دینا، اور پورا ان کو انہوں نے اپنا ایجنڈا بنا کے دیا ہے کہ جناب آپ سب سے پہلے آئین سازی کریں، اس کے بعد جناب اپنے آئین میں یہ چیزیں شامل کریں، عبوری حکومت بنائیں، پھر الیکشن کرائیں، اس کے بعد اسمبلی آئے، اسمبلی کے بعد، یعنی پورا ان کو 150 سال کا ایک پروگرام دے دیا کہ جب آپ یہ کر لیں گے نا، اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ کر کے فوجیں یہاں سے نکال لیں گے۔ یہ بھی بہت واضح طور پہ نہیں انہوں نے کہا، یہ تو تیش سلانے والی بات ہے نا، سیدھی سیدھی طالبان کو، کہ جو اس طرح پہلے اپنے دوستوں کو سمجھانے پہ، یعنی پاکستان کے، چین کے اور اس کے، اگر وہ تھوڑے سے مولڈ ہو گئے ہیں تو آپ یہ تو نہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنی کوئی بندوقیں کندھوں سے اتار کے رکھ دی ہیں۔ وہ تو پیدائشی لڑنے والے ہیں، وہ تو کبھی ہٹیں گے نہیں۔ اس بات پہ انہیں بہت ہی طیش آیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے ہماری اپنی کیا حیثیت ہے،
ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یہ باتیں کر رہا ہے صدر جو بائیڈن، اس سے اسلام کو کتنا فائدہ یا نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوگا یا افغان حکومت کو کتنا فائدہ ہوگا، نہ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ ہم تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اسلام کا نظام اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے۔ اگر اس نظام کے نفاذ میں ہمیں قربانیاں اور دینی پڑتی ہیں تو ہم تو 100 سال تک قربانیاں دیتے رہیں گے۔ اب جو بات صدر جو بائیڈن کو سمجھ نہیں نہ آ رہی، اصل میں یہی نا اس کا مغرب کا عالمی ہے۔ مجھے یاد ہے جب اس نے تقریر کی تھی نا عمران خان MIUNO میں بلیپسمی کے حوالے سے، تو اس نے کہا تھا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کی جو نسبت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا ہے، یہ اس پہ جان دے سکتے ہیں، اپنے شاعر کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، خواہ کیسے ہی گرا گزرا مسلمان ہو۔ اب یہ تو عملی طور پہ مسلمان ہیں، یہ تو مجاہد ہیں، انہوں نے تو اپنی جانیں دی ہیں، انہوں نے تو بتایا دنیا کو کہ میں دنیا کے سب سے بڑی طاقت کی دھمکیوں کے باوجود، بے پناہ طاقت کے باوجود اس کو گھٹنوں پہ جھکایا ہے، ان کی ریکویسٹ پہ گئے ہیں۔ یہ تو کہاں بیٹھتے تھے معاہدے میں، ان کی بات اس لیے ہوتی تھی کہ پہلے نکلو پھر بات کریں گے۔ امریکہ پھر حملہ کرتا تھا، پھر ان کو مارتا تھا، پھر توپیں ٹینکیں بندوق نئے لے کے آتا تھا، اس کے بعد پھر درخواست کرنی پڑتی تھی اسے۔ آپ کو کسی کو گنتی یاد ہے؟ یہ جو ظلم خلیل زاد اینڈ کمپنی ہے، ان کے کتنے میرا خیال ہزاروں ہی چکر لگ گئے ہوں گے جنرل باجوہ کے پاس، اس سے پہلے جنرل راحیل کے پاس، اس سے پہلے جب جنرل کیانی کے پاس اس حوالے سے کہ یار ہماری جان چھڑائیے۔ تو پچھلے 3 سال سے بیچارے لے رہے ہیں۔ اب اگر ان کو ٹرمپ نے کوئی سہولت دلائی تھی یا عزت کے ساتھ نکلنے کا راستہ دیا تھا، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو بائیڈن اپنی تاریخ دہرانے پہ تلے ہیں کہ جیسے ویتنام سے نکلے تھے نا ایسے یہاں سے نکلیں، اور یا جس طرح انہوں نے رشینز کو یہاں سے نکالا تھا ایسے نکالا۔ آپ کو پتہ نا رشیا نے یک طرفہ طور پہ فائر بندی کی تھی اور اپنی فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت چونکہ بڑے گلبدین حکمت یار کا شمار بڑے لیڈروں میں ہوتا تھا، تو گلبدین حکمت یار نے کہا تھا کہ نہیں، جنگ بند نہیں ہوگی، تم نکلو یہاں سے۔ اور جو ان کی فوج نکل رہی تھی اس پر حملے کر کے انہوں نے ہزاروں روسیوں کو ان کے اسلحے سمیت تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، پسپائی فوج کا، اتنی بڑی فوج کا پسپائی اختیار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں اشرف غنی حکومت ہے، اس کا سب سے بڑا آسرا تھا جنرل رشید دوستم۔ رشید دوستم سے متعلق کبھی کوئی خوش فہمی نہیں رہی طالبان کو۔ اس بندے نے 9/11 کے بعد طالبان پہ جو ظلم کیے تھے، کنٹینروں میں ان کو زندہ مار دیا تھا، کنٹینروں میں بند کر کے سینکڑوں طالبان کو اس نے مار دیا تھا، دم گھٹنے سے مر گئے تھے، اس طرح مارا تھا اس نے۔ یہ اتنا ظالم آدمی ہے، طالبانوں سے کیسے بلا سکتے ہیں؟ اب تاریخ نے پلٹا کھایا ہے، تو جو روس میں کانفرنس ہوئی ہے اس میں پہلے تو کانفرنس روس میں ہوئی، جو سب سے بڑا لوزر تھا اس جنگ کا۔ یہ دیکھیں نا، اللہ اپنا آپ دکھاتا ہے نا ایسے کہ جو قبضہ کرنے آیا تھا اس کو اللہ نے ریزہ ریزہ کر دیا، اور پھر یہ ان کی پیوٹن کی دانش مندی ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، جو قومیں ہوتی ہیں نا وہ بڑے فیصلے لیتی ہیں اپنی عوام کی قسمت بدلنے کے لیے۔ ہم جیسے ضدی ڈھیٹ نہیں ہوتے کہ 30 سال سے ایک ہی طرح چکر کاٹ رہے ہیں کولو کے بیل کی طرح، اور نواز شریف زرداری، زرداری نواز شریف، بے نظیر نواز شریف، نواز شریف بے نظیر، اس کے علاوہ ہمیں کوئی ہمارے دماغ میں کوئی دھونس پتہ نہیں کیا بھری ہوئی ہے۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں نا وہ بڑے فیصلے اور بڑے نقصان سے کرتی ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ پیوٹن نے یہ کانفرنس کروائی ہے، وہاں اس نے حکومت کو بھی بلایا جس میں یہ رشید دوستم بھی شامل تھا۔ رشید دوستم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ملا برادر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے
اس سے التجا کی کہ خدا کے لیے بہت قتل و غارت گری ہو گئی، اب ہمیں افغانستان کے لوگوں کے متعلق سوچنا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کس کسائی کے وحشی درندے کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا۔ ملا برادر نے اس کو کیا جواب دیا یہ آپ بھی جانتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس سے یہ بات کہی تھی کہ میرے کندھے سے ہاتھ اٹھا لو بس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ملاوٹ والی چیز وہ برداشت نہیں کریں گے، وہ مکمل اسلامی نظام قائم کریں گے، امارات اسلامیہ بنائیں گے۔ اس سے کم وہ کسی بات پہ آمادہ ہوں گے، ساری دنیا کے ڈپلومیٹ مل کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، وہ نہیں ماننے والے۔ مکمل اسلامی نظام سے کم کسی بات پہ وہ مانیں گے نہیں، اور اسلامی نظام کا قیام اسلام دشمنوں کی موت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے بطور خاص یہ درخواست ہے کہ پکار چینل پہ میرا نیا ناول چل رہا ہے، آپ کو اس کی ہماری ڈسکرپشن میں پکار کا لنک بھی مل جائے گا، آپ ویسے بھی لکھیں گے تو آپ کو مل جائے PUKAAR پکار، آگے میرا نام لکھتے طارق اسماعیل ساگر۔ برائے کرم اس کو بھی سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔